میرے بچے کو مار ڈالو، یہ الفاظ میرے منہ سے کیسے نکلے میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں جو بچہ میری گود میں تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ میرا نام عمران ہے۔ میری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے، لیکن میں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ بہت علاج کروائے، بہت دعائیں کی، لیکن کوئی امید نظر نہ آئی۔ سب لوگ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیتے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ میں کہتا اگر میرے نصیب میں اولاد ہے تو مجھے مل جائے گی، اگر نہیں ہے تو اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہوگی۔ لیکن میری بیوی نازش ایسا نہیں سوچتی تھی۔ اسے ہر حال میں اولاد چاہیے تھی۔ ایک دن اس کی سہیلی نے اسے ایک پیر بابا کا بتایا کہ اگر اس سے تعویذ لیا جائے تو تمہارے گھر اولاد ضرور ہوگی۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی اور مجھ سے پوچھے بغیر اس کے ساتھ پیر بابا کے پاس چلی گئی۔ وہ پیر بابا نہیں بلکہ شیطانی عامل تھا۔ اس نے نازش کو کچھ تعویذ دیے اور کہا کہ جس کے گھر بھی بچہ پیدا ہو یہ تعویذ اس کے گھر میں دفن کر دینا، تمہارے گھر بھی اولاد ہو جائے گی۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی۔ گھر آ کر اس نے تمام تعویذ چھپا دیے اور مجھے کچھ نہ بتایا۔ ان ہی دنوں میری بہن کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ بہت خوش تھی، اس کا پہلا بچہ تھا۔ سب مبارکباد دینے جا رہے تھے۔ ہم نے بھی سوچا کہ مبارکباد دینے چلتے ہیں۔ نازش بہت خوش تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے بچے کو ڈھیر سارا پیار کیا، پھر سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ نازش کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کو آواز دی تو وہ باہر سین میں کیاری کے پاس بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ مجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بولی بس ویسے ہی، میں پھول دیکھ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ خیر ہم کچھ دیر بعد گھر واپس آ گئے۔ رات کو میری بہن کے گھر سے فون آیا کہ اس کا بچہ مر گیا ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے جلدی سے نازش کو جگایا اور اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ میری بہن کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی ساس بولی پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہمارے پھول سے بچے کو، صبح تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ نازش کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں حیران تھا۔ اس واقعے کے کچھ مہینوں بعد ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں بہت خوش تھا۔ نازش تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ہمارے بچے نے اس دنیا میں آنا تھا۔ میں ہسپتال میں اس پل کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میں اپنے اولاد کو اپنی گود میں اٹھاؤں گا، لیکن ڈاکٹروں نے جب مجھے اندر بلایا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ کیا؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی یہی آپ کا بچہ ہے۔ میں کیسے مان لیتا، کیونکہ وہ کسی عجیب سی مخلوق کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش انتہائی خوفناک تھے۔ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان لگتا تھا۔ نازش تو اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ توبہ توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے اسے فوراً مار ڈالو، یہ تو شیطان کی اولاد ہے۔ ہم دنیا کے سامنے تماشا بن کر رہ گئے۔ جب نازش کو ہوش آیا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی میری وجہ سے تمہاری بہن کا بچہ مر گیا۔ میں نے ہی تعویذ دفن کر کے اسے مارا تھا تاکہ مجھے اولاد مل جائے، لیکن مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی۔ یہ بچہ ان ہی شیطانی کاموں کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار ڈالو۔ وہ نیم پاگل ہو چکی تھی اور میں سوچ رہا تھا کاش نازش نے ایسا نہ کیا ہوتا۔